پاکستان عالمی سطح پر دہشت گردی کے خلاف مضبوط مورچہ ہے۔ پاکستان دہشت گردی سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ پاکستان کو دہشت گردی میں نہ صرف جانی بلکہ مالی نقصان بھی ہوا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی نیوز کانفرنس۔ وزیر مملکت قانون بیرسٹر عقیل ملک نے کہا کہ ہم دہشت گردوں کے اکاؤنٹس بلاک کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ان اکاؤنٹ سے متعلق معلومات شیئر کی جائے۔ ہم سوشل میڈیا آپریٹر سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ وزیر اعظم سے یورپی یونین کی سفیر رینا کوینکا کی الوداعی ملاقات۔ شہباز شریف نے سفیر کو پاکستان میں اپنی مدت ملازمت کی کامیابی سے تکمیل پر مبارکباد دی۔ پاکستان اور یورپی یونین کے تعلقات کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کرنے پر شکریہ بھی ادا کیا۔ وزیر اعظم سے عافیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی بھی ملی۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے میں کسی طور غافل نہیں ہے۔ حکومت کی جانب سے پہلے بھی ڈاکٹر عافیہ کے معاملے میں سفارتی اور قانونی مدد فراہم کی جاتی رہی۔ وزیر اعظم کی آئندہ بھی ہر ممکن قانونی اور سفارتی مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ کونسا میں دریائے سندھ کا تیسرا سیلابی ریلا داخل۔ پہلے سے زیر آب علاقوں میں پانی کی سطح مزید بلند ہو گئی۔ درجنوں دیہات میں تباہی کا خطرہ، کچے مکان گرنے لگے، فصلیں برباد۔ انتظامیہ کے دعوے ایک بار پھر صرف بیانات تک محدود، متاثرین امداد کے منتظر۔ اسلام آباد میں زم چونک نالے میں پانی کا بہاؤ بلند، طوفانی بارشوں سے پل کا پلر اور حفاظتی دیوار ٹوٹ گئی۔ علاقہ مکین پریشان، متعلقہ ادارے خاموش، پل کو دونوں اطراف سے بیریئر لگا کر بند کر دیا گیا۔ پاکستان امن پسند ملک، دشمن کو ہمیشہ مایوسی کا سامنا ہوگا۔ بین المذاہب ہم آہنگی ہماری قومی طاقت کی اساس ہے۔ وطن عزیز کے روشن مستقبل کے لیے نوجوانوں کا کردار سب سے اہم ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی لاہور میں مختلف مذاہب کے نمائندوں اور نوجوانوں کے ساتھ خصوصی نشست میں گفتگو۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ پاکستان میں بسنے والے تمام مذاہب کے لوگ یک دل اور یک جان ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی وزارتوں اور محکموں میں تکنیکی ماہرین کی تعیناتی پر جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا کہ وفاقی حکومت کی ادارہ جاتی اصلاحات اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ماہرین کی تعیناتی کے حوالے سے میرٹ اور شفافیت پر کوئی سمجھوتہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا خواب، سونا اگلتا پنجاب۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ینگ ایگریکلچر گریجویٹس کے لیے منفرد پروگرام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب انٹرنشپ پروگرام کا دوسرا فیز شروع ہو گیا۔ 2000 ایگریکلچر گریجویٹ کو ماہانہ 60,000 اسکالرشپس ملیں گی۔ بی ایس سی ایگریکلچر اور بی ایس سی آنرز ایگریکلچرل انجینئرنگ کرنے والے طلبہ انٹرنشپ پروگرام کے اہل قرار۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ کاشتکار بھائیوں کے لیے گرین ٹریکٹرز اور ٹیوب ویل سولرائزیشن پروگرام کامیابی سے جاری ہے۔ کاشتکاروں کو تمام سہولتیں ایک ہی چھت تلے فراہم کرنے کے لیے ماڈل ایگریکلچر مال لا رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی ڈپریشن کے عالم میں فیلڈ مارشل کے خلاف پروپیگنڈا مہم کو لیڈ کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل کو امریکی صدر کی طرف سے کھانے کی دعوت پر بلانا اعزاز کی بات ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ اپنے دور حکومت میں مخالفین کو چن چن کر جیلوں میں ڈالنے والے کو آج قانون کی حکمرانی یاد آ رہی ہے۔ 9 مئی کے سازشی کردار اور سہولت کاروں کو سزائے ہونا ہی قانون کی حکمرانی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے ورلڈ بینک کے اعلیٰ سطح کے وفد کی ملاقات۔ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ 2022 کے سیلاب کے دوران اور بعد میں ورلڈ بینک کی مدد قابل ستائش ہے۔ ورلڈ بینک کا تعاون تعلیم، صحت، زراعت، شہری انفراسٹرکچر، سماجی تحفظ میں جاری ہے۔ سندھ حکومت کی ترجیحات میں پانی، صفائی، صحت، تعلیم، توانائی اور انسانی ترقی شامل ہے۔ کراچی کے شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری، میئر مرتضی وہاب کا شہر بھر میں پارکنگ مفت کرنے کا اعلان۔
सिंध हुकूमत ने 25 टाउन्स में जारी पार्किंग फीस मुकम्मल खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहर की तमाम सड़कों पर चार्ज पार्किंग फीस लेने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी। पार्किंग फीस अब सिर्फ प्लाजा, प्लॉट्स या मखसूस कौंसिल्स के मखसूस इलाकों में ली जाएगी। पॉलिटिकल पार्टी को साइडलाइन करना मुल्क के लिए अच्छा शगुन नहीं। कोशिश करनी चाहिए कि सख्ती कम की जाए। मुज़ाकरात का अमल आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन अब बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई तशद्दुद की सियासत पर यकीन नहीं रखती। तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों ने बर्दाश्त किया। 39 पार्लियामेंटेरियन नाअहली की रिस्क पर हैं। ये इक़दाम जमहूरियत के लिए खुश आइंद नहीं होगा। हमाद अजहर का अदालत के सामने सरेंडर करने का फैसला। पीटीआई रहनुमा जमानत के लिए अदालत में दरख्वास्त देंगे। हमाद अजहर ने करीबी साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। जमानत ना मिलने की सूरत में जेल जाने का फैसला। हमाद अजहर 2 साल रूपोश रहने के बाद वालिद की वफात पर सामने आए हैं। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के मामले पर तकसीम। बाज़ पार्टी कायदीन की मामले पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब की वज़ीर आज़म से मुलाकात की मुखालफत, बाज़ ने हिमायत कर दी। बैरिस्टर गौहर ने सियासी कमेटी को मामले पर वज़ीर आज़म से ना मिलने के बानी पीटीआई के पैगाम से आगाह किया। नए बजट के असरात सामने आने लगे। महंगाई में गैर मामूली इजाफा। गुज़िश्ता एक हफ्ते में महंगाई में 4.07%, सालाना बुनियादों पर 2.22% इजाफा हो गया। गुज़िश्ता हफ्ते बिजली की कीमत ₹1 इजाफे से 5.66 रुपये फी यूनिट मुकर्रर। चीनी, चिकन, अंडे, टमाटर, लहसुन, सिगरेट, गोश्त, चावल, खुश्क दूध, एनर्जी बल्ब, ताज़ा दूध, दाल मसूर भी महंगे। लाड़काना प्रोविजनल हाईवेज में करप्शन का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। 8 अरब रुपए से जायद के ठेकों में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। चीफ इंजीनियर्स का फ्रंटमैन टेंडर क्लर्क अरबों रुपए की जायदाद का मालिक निकला। लाड़काना के पोश इलाके का बंगला, कराची में 4 फ्लैट्स, टफ टाइल्स फैक्ट्री, 25 एकड़ ज़रई अराजी, जनरल स्टोर और सऊदी अरब में खजूरों के बागात। यार मोहम्मद मंगनीजो की मुलाकात। टेंडर क्लर्क 4 रजिस्टर्ड कंपनियों में शराकतदार भी है। नैब ने तहकीकात का आगाज कर दिया। कोहिस्तान स्कैंडल के मरकजी किरदार ठेकेदार अयूब की प्ली बार्गेन की दरखास्त मंजूर। नैब ज़राए के मुताबिक मुल्जिम अयूब खान के साथ 1 अरब 45 करोड़ रुपए पर प्ली बार्गेन हुई है। चेयरमैन नैब ने दरखास्त पर दस्तखत कर दिए। अयूब पर स्कैंडल में 3 अरब 45 करोड़ की खुट-बुट का इल्जाम है। गैर कानूनी असासे भी सामने आए हैं। स्कैंडल के दीगर 9 मुल्जिमान की प्ली बार्गेन दरखास्तों पर भी गौर जारी।